وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ جزاک خیر دے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ تو ہیں جی نام منصور جی خان صاحب ہیں، نعیم جی یوسف قریشی ہیں، جی شعیب ہیں، جی محسن اجاز ہیں، سجاد احمد ہیں، سہیب اور سہیب ہیں، نسن اعجاز صاحب جی اور جی کچھ محترمہ ہیں، 3 4۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حذیفہ بھی نہیں ہے اور ضیاء اللہ بھی نہیں ہے، ماد بھائی بھی نہیں ہے۔ سر حذیفہ بھی آ گئے ہیں۔ زیفہ آگے۔ حذیفہ ٹھیک ہے جی۔ اور ماد بھائی آئیں گے تو پھر بتا دیجیے گا۔ ہاں جی، کیپٹن صاحب بھی ہیں؟ ہاں جی، جی سر۔ کیپٹن صاحب ہیں، انہوں نے جی زوم ٹھیک۔ یوزر ہیں۔ اچھا جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ کل آدھی آیت پڑھی تھی تو اوپر سے پھر کریں گے تو ذرا جلدی ریویژن کریے گا، اس لیے کہ آگے پھر ہم چل نہیں رہے۔ کیپٹن صاحب، جی سر۔ ومن اظلم ممن منع، جی ومن ازلم ممن منع، اور ہوں کون اس سے بڑا ظالم ہے جو ہوں روکے۔ جو روکے، ٹھیک ہو گیا۔ کس سے روکے جی؟ منصور بھائی بتائیں گے۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، اور کس بات سے روکے یہ نعیم بھائی بتائیں گے۔ این یذکر، کہ ذکر کیا جائے، ویری گڈ، بہت اچھا، کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ کہہ دیتے ہیں جی۔ ان مسجدوں میں اللہ کے ہوں اللہ کے نام اس کا کا، ضرور کہیں۔ اس ہاں اس اس مسجد، ہو جو ہے نا، اصل میں ترجمہ ہے ان جی، مسجدوں میں اس کے نام اس کا۔ اس کے نام کا، ہاں جی، تو ہم اس جو ہے ضمیر کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہتے جی ہیں کہ اس اللہ کے نام کا۔ بالکل جی ٹھیک جی ہو گیا جی۔ کون شخص زیادہ ظالم ہے؟ اس شخص سے جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا کہ ان مسجدوں میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یہ جملہ بنے گا جی۔ جی۔ سہیب، وسعى فی خرابها، اور اس نے ان مسجدوں کو خراب کرنے میں کی کوشش کی۔ جی خراب کو ہم نے کہا تھا ویران، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ اور اس نے ان مسجدوں میں خرابی کرنے کی کوشش کی، یہ بنے گا لفظی ترجمہ۔ اور ہماری زبان میں یہ ہے کہ اور اس نے ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ وسع کے اندر فائل چھپا ہوا ہے اس، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 سر۔ جی سر۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، مہد بھائی ہیں جی؟ ابھی نہیں آئے۔ حذیفہ کریں گے، چل جی حذیفہ کہیں گے۔ اولئک، جی یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے جائز ان کے لیے، ہاں نہیں ہے یا نہیں تھا جائز ان کے لیے، بالکل ٹھیک ہے کیپٹن صاحب۔ ان یدخلوها، ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوں کہ ان میں، داخل ہو،
ان مسجدوں میں، ہا کا ضمیر جو ہے وہ جمع کی طرف جا رہی ہے، ان مسجدوں میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، مگر ڈرتے ہوئے، مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان مسجدوں کے اندر داخل ہوتے، یہ تھا ان کے لیے جائز۔ تو لہذا ما اور اللہ کا کمبینیشن جہاں بھی آتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تاکید والی ترکیب ہے، تاکید والی، کہ نہیں تھا جائز ان کے لیے کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ڈرتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ تو منصور بھائی کریں گے لہم فی الدنیا خزی، رسوائی ہے ان کے لیے اس دنیا میں، کس کے معنی ہیں ان کے لیے؟ لہم، لہم، ٹھیک ہے بالکل، ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، اور نعیم بھائی کہیں گے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں ویری گڈ، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت بڑا عذاب۔ اب آخرت آنے والی ہے تو لہذا اس کا ترجمہ اچھا یہ ہے کہ مستقبل میں کریں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، جی ہاں جی، تو ترجمہ ہوگا اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، اور ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ترجمہ آپ کا مطلب غلط نہیں ہے، کہ مطلب ہے کہ یہ ایک اصول ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا، تو ابھی بھی اس ہے کے لیے ہم کہیں گے کہ بھئی یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو اس کے اندر ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے کہا کہ بھئی ہم مستقبل کے اندر ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اچھا، اگلی جو آیت ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ آئی؟ صرف وہ بتائیں گے، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ بولیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب سب کو سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ سر تو مہاج بھی سہیب آگے بیٹا ہیں، جی آپ، اور ایک جی ٹھیک ہے جی، 2 نئے ساتھی آئے ہیں، جنید نثار اور ایک اور تھے ڈسکنیکٹ ہو۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، سہیب، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، کہ جو بندہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ بتایا تھا کہ یہود جو تھے وہ مغرب کی طرف مسجد اقصی کے اندر ہی کھڑے ہو کے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو نصرانی تھے، کرسچن، اب بھی وہ مشرق کی طرف وہاں جا کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وادی وہ گریا وال ہے ان کی، دیوار گریا، تو وہ ان کی گریا زاری، وہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی ضیاء اللہ آگے ملک جی، بھی آ گیا سر۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، آگے ہے درمیان میں، تو ذرا پلیز شروع میں ساتھی جو ہے وہ فوری طور پر آئیں۔ تو ضیاء اللہ ملک صاحب سے ہے جی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جی مہد بھائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے، جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے، کس کے معنی ہے منہ پھیرو گے؟ ستولو، تو ولو، بالکل ٹھیک ہے، تم منہ پھیرو گے، ٹھیک ہے۔ فسم، یہ الگ سے ہے، کیپٹن صاحب بتائیں گے کیا معنی ہے فسم؟ نہیں معلوم سر۔ تو پاؤ جی ٹھیک ہے، فسم، منصور بھائی بتائیں گے۔ تو وہی ہے، ہاں، تو وہی اسی جگہ پر ہے، یا اسی جگہ پر پاؤ گے، یہ کر لیتے ہیں۔ پاؤ گے جو ہے ترجمہ اپنے پاس سے بریکٹ میں لگا لیتے ہیں۔ سما، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اشارے کے لیے، جیسے ذالکا کہتے ہیں نا، جی سر، ذالکا جی اشارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟
इशारा जी दूर भाई के लिए, दूर के इशारा लिए दिल ज़ालिका कहते हैं, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा है कि जो अहम चीज होगी उसके लिए वो ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, तो हम उसका तर्जमा ये करेंगे। इसी तरीके से ये जो फसम्मा है ये बजाते खुद है वही और उसी वक्त, ये मानी है सम्मा के, हम उनमें से एक माना ले रहे हैं। फसम्मा वही, उसी जगह, ब्रैकेट में कर ले हैं, पाओगे, ठीक है, उसी जगह पाओगे। वजहुल्लाह, कैप्टन साहब इसका तर्जमा तो करेंगे। अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा। अब अल्लाह का चेहरा जो है ये तर्जमा बहुत सारे लोगों ने किया है, और अल्लाह की जात ये भी किया है। तो वो है कि जिस जगह पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूद है, अल्लाह ताला ने यहाँ भी कहा कि जहाँ कहीं भी तुम मुंह फेरोगे तो वही पाओगे अल्लाह का चेहरा। सब साथी इसको देख रहे हैं जी? जी जी सर सर। जी सर। तो मेरे साथ मिलके करें अभी। फा का तर्जमा क्या होगा? तो 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 आईना मा का तर्जमा क्या होगा? जहाँ वहीं। जहां जहाँ कहीं, जहाँ कहीं जहां कहीं, जी। तो वल्लू तर्जमा, तुम मुंह फेरोगे। तुम मुंह तुम फेरोगे, मुंह फेरोगे। फस्फा, तो 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 वहीं। थम्मा, वही होगा, वही उसी तो जगह पाओगे। वही पर। पाओगे, ठीक है जी, वही उसी जगह उसी वक्त। ये सम्मा बहुत अपना क्या कहेंगे, जामे लफ्ज है। सम्मा के अंदर वक्त भी पाया जाता है, सम्मा के अंदर जगह भी पाई जाती है, तो वही पाओगे। वजहुल्लाह, अल्लाह की अल्लाह जात, अल्लाह का चेहरा। अल्लाह का चेहरा। अब जनाब ये है कि ये अभी इसी को देख के कि अल्लाह का चेहरा का मतलब क्या है, कि वो मशरिक और मगरिब की तरफ जाना या मुंह करना, ये इसलिए था कि नमाज अल्लाह का जिक्र है वो किया जाए, तो वो कुछ लोग मशरिक की तरफ, कुछ लोगों ने मगरिब को बना लिया। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई जो मेरे मानने वाले हैं वो ये जी। जान लें कि तुम जहां कहीं भी मुंह फेरोगे वही मेरे चेहरे को पाओगे। अब इसके लिए आगे एक आयत पढ़ के तो फिर मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूँ। इन्नल्लाह, मिलकर करें जी। बेशक बेशक अल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह ताला वासिउन, हमारी जुबान का लफ्ज है वुसअत, वसीअ, तो वासे उससे इसमें फाइल बना, वुसअत वाला है। वासे उनका तर्जुमा क्या होगा? वुसअत वाला वसत वाला है। होए होए होए, क्या आप इसका तर्जुमा करेंगे? यानी कि उसकी कोई हदूद है ही नहीं कि जिस जी बार करो कि भाई वो मशरक है या मगरब है, वो तो वुसअत वाला है। वुसअत कहाँ तक लेके जाएंगे अपने ज़हन में बगैर तर्जमे के, बताइए जरा। लामुतनही, इन्फिनिटी। लामहदूद सर, लामहदूद। जी, वुसअत वाला है। इसको जब कहेंगे तो ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत है, और इसका मतलब है कि उसको आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, उसको किसी हद में मुकय्यद नहीं कर सकते। और आगे कहा अलीम, बहुत जानने ज्यादा वाला। इल्म वाला है। और जानने बहुत वाला ज्यादा है। जानने वाला कह देते हैं, इल्म वाला वो भी ठीक है, जानने वाला पहले पड़ा हुआ है। तो बेशक अल्लाह ताला बहुत वुसात वाला और इंतहाई जानने वाला है। अब जनाब इस पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये नहीं है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उधर ही रखें जी जरा, नीचे प्लीज, नीचे ही रखें, हाँ इस जगह पर, इसलिए कि इस आयत को जरा डिस्कस करना है। मेरे यहाँ लाइट जो है वो आ रही है जा रही है, और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी, तो जरा मुआफ़ फरमाइएगा इसका। तो यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि नसारा और यहूदियों का तो बता दिया, और जी उन सर। लोगों को बताया कि अब अगर बंदा हालत जंग में है, हालत जंग में जंग है। में। जंग में है, या
آج کل اگر دیکھیں گے تو ایروپلین کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا نیچے کسی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا جی تو کیا کریں گے؟ یا تو بس کو روکیں گے، رک جائے گی، گاڑی ہوگی رک جائے گی، لیکن ایروپلین کیا رکے گا؟ نہیں سر، نہیں رکے گا۔ اب وہاں بندے کیا کریں گے کہ وہاں وہ مغرب کو یا مشرق کو تلاش کریں گے؟ اگر مغرب نہیں کی سر، طرف منہ کر بھی لیا تو ممکن ہے اس نے ٹرن لینا ہے، وہ ممکن ہے ایک سائیڈ پر ٹرن لے لے۔ تو لہذا جی یہاں جو بتایا ان کو، تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لہذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے۔ اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو بتانی تھی، وہ مسلم شریف کے اندر 700، یہ جو میں نے بتایا تھا کہ کتاب مسلم شریف جو ہے اس کے اندر جو نمبر ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ ایک ہی موضوع، اس کے اوپر اگر 10 احادیث ہیں تو ان کا نمبر انٹرنیشنل ایک ہی نمبر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی جی تو لہذا جب انٹرنیشنل نمبر کہیں گے تو انٹرنیشنل نمبر ممکن ہے 7، 10، 12 جو ایک ہی موضوع سے ہیں ان کا نمبر ایک ہی ملے گا۔ اگر اس کو کہیں گے کہ ویسے ترتیب تو وہ ہوگی 1612۔ اب میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہ انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ ابن عمر نے، کانا رسول اللہ یصلی وہو مقبل من المکۃ الی المدینہ۔ اب لمبی چیز جگہ ہے کہ کانا رسول اللہ یصلی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آگے کیا ہے؟ وَهُوَ مُقْبِلٌ، مقبلن کا مطلب ہے کہ وہ آ رہے تھے، من المکہ، من المکہ کا مطلب کیا ہوگا؟ مکہ کی سے جانب، مکہ سے، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، مدینہ کی طرف، مدینہ کی طرف، علی راحلتہ، اپنی سواری پر، اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر کیا کر رہے تھے وہ؟ سوار تھے، نہیں، وہ کیا کر رہے تھے اونٹنی پر؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، جی۔ حیث کان وجہہ، جی، کہ وہ اپنا جدھر بھی ان کا منہ تھا، تو قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وفیہ نزلت، اس دوران یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی بتا رہے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ شان نزول بھی اس کا آ گیا، کیوں جی؟ اچھا جی جی جی، تو مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت، یہ آپ آیات دیکھیں گے نا اس میں، تو یہ تقریباً کوئی 5 احادیث ہیں، وہ ایک ہی موضوع سے ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہوگا، کسی کے اندر زیادہ ہوگا، میں نے اس میں سے جو انتخاب کیا وہ آپ کے لیے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ اس کا شان نزول بتایا۔ تو اب یہ انہوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سواری پر ہو تو جس طرح بھی منہ آتا ہے تم اپنی نماز پڑھ لو، پڑھو گے۔ ہلو جی، اب جو مفسرین ہیں ان کی بھی بات سن لیجئے، یہاں آگے پھر وہ پکڑے جائیں گے آپ، اور لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، آپ کو باقی جو وہ صحیح پڑھ رہے ہیں اس کو بھی غلط قرار دے دیں گے۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ چیز نوافل کے لیے ہے، کہ رسول پاک جب چل رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن اگر سواری ایک جگہ پہ رک سکتی ہے تو جو فرض نماز ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ سواری روک کے، سواری روک کے، پھر وہاں اہتمام بھی ہوگا، کس طرف اپنا رخ کریں گے؟ قبلہ کی طرف، قبلہ رخ، قبلہ کی طرف۔ بس میں یہ سننا چاہ رہا تھا۔ اب قبلہ مشرق کی طرف بھی ہو سکتا ہے، مغرب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، شمال کی طرف بھی، جنوب کی طرف بھی، تو لہذا یہ آیت جو ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
फसम्मा वजहुल्लाह। समझ आ गई जी? जी। लेकिन लिहाजा आप हवाई एरोप्लेन में बैठे हैं। मैं बल्कि आपको एक और बात बताता हूँ। जो प्रिंस था ना सऊदी अरब का, ये जी गया चांद पर। जो चांद पे जाके उसने मतलब यही कहा, बल्कि उससे पहले ही कहा होगा, लेकिन जो अखबार में आई वो यही चीज थी। वरना तो ये है कि भाई चांद में जाने पे भी वक्त लगेगा जी। तो उसने पूछा जी मैं किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ूं जी। जी तो वहां जो आता है वो यही है कि जिधर भी आपका ये ज़हन में आता है कि किबला इस तरफ है जी, जी जी। किबला इस इस तरफ है, तरफ है। उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो। अब यहाँ चीज क्या आती है, अगर आप किसी जंगल के अंदर हो, रास्ता भूल गए हों, खास तौर पर जिन जगहों पर ये आयात उतरी हैं, वहां तो बहुत बड़ा डेजर्ट है। मैंने सफर किया, पहले भी आपको बताया था कि आप सऊदी अरब के यूएई के बॉर्डर से अंदर दाखिल होते हैं तो रुबा अल खाली शुरू हो जाता है। रुबा अल खाली वो है, वो अपना वैसे आप कि जिसके अंदर कोई जिंदा चीज मतलब इतना गर्म होता है वो, तो इसलिए उसको रुबा उल खाली अपना सहरा कहते हैं। यमन से जी शुरू होता है, सऊदी अरब के अंदर आता है, या इसी तरीके से और भी डेजर्ट हैं वहां। अब उस डेजर्ट के अंदर पता नहीं होता कि भाई हम मेरा मुंह किस तरफ है, तो वहां क्या करना पड़ेगा, अपने जिस तरफ यकीन आता है कि भाई मैं खाना काबा किबला ये इधर होगा, वहां क्या करेंगे आप, मुंह करके नमाज पढ़ लेंगे। नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ यहूदो नसारा वो जरूरी मशरक और मगरब को तलाश करते हैं। मुसलमान जो हैं वो अपने अकीदा तो ये होता है कि भाई हमने मगर किबला की तरफ ही किबला रुख होना है जी, जी लेकिन जी नमाज नहीं छोड़ते। जहां जी एक बात हुई। जी अब अल्लाह ताला बता रहा है आगे, जो हमारा सबक भी है, अब उसके अंदर जो चीज बतानी है वो ये है कि मुस्लिम और कानित, मुस्लिम कौन होगा और कानित कौन होगा। आखिरी आयत लफत कहेंगे तो यहां लिखा हुआ है कुल्लुल्लाहु कानितून, इसको हमने समझना है। ठीक है जी। जी सर। जी जी, कानित का ये है कि अगर किसी इबादत के अंदर बंदा मसरूफ है, अगर बंदा इबादत में मसरूफ। इबादत में इबादत मसरूफ के है। अंदर मसरूफ है, तो वहां वो जो खुशू दिखाता है, आजिज़ी दिखाता है, अल्लाह की अताअत शारी दिखाता है, तो वो भाइयों कुनूत, हम कहते हैं ना दुआए कुनूत कहते हैं। जी सर। जी सर। दुआए जी कुनूत को दुआए कुनूत क्यों कहते हैं कि वो आजिज़ी, फर्मा बरदारी, अताअत की दुआ है। ये भी समझ आ गई जी जी सर। सर। जी। जी जी सर। अब इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम यह है कि आपने कलमा पढ़ दिया तो आप मुसलमान हो गए। क्यों जी, तो जी पता चला कि जो इस्लाम लाना है इसका ताल्लुक किस चीज से है कि आपने जो कह दिया उससे आप मुसलमान हो गए। आपने कह दिया, इकरार कर लिया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। ये क्या हो गया, जी इस्लाम। इस्लाम। ये हो गया, बंदा मुस्लिम होगा जी। लेकिन कानित तब बनेगा कि जब वो इबादत करेगा तो वहां वो क्या करेगा, अल्लाह के सामने खुशू, खुदू, आजिज़ी, अताअत शारी ये दिखाएगा। अब ये ज़हन में रखते हुए आइए पढ़ते हैं कि नसारा क्या समझते थे, यहूद क्या समझते थे, कुफार क्या समझते थे। वो पहली आयत के अंदर है, वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह जी। वक़ालू, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आप पढ़ी देखिएगा। वक़ालू, और उन बनी इसराइल ने कहा जी, जी सर। वरना जी इसके अंदर वैसे पीछे जो आया है वो है मुशरिकीन का भी जिक्र है इसके अंदर, लेकिन यहाँ क्या आगा को वक़ालू, और उन्होंने कहा इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बेटा बना लिया है। इत्तख़ज़ा का तर्जुमा क्या कर रहे हैं,
بنا لیا ہے بنا لیا ہے. اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. ہم نے اتخذا کا مطلب پڑھا تھا، ایک ہوتا ہے اخذا، اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اخذ کر لینا. اتخذا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کسی کی جو اصل حیثیت ہوتی ہے اس کو تو چھوڑ دینا اور اس کو کوئی اور چیز بنا لینا. اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی جہاں جو استعمال کیا وہ اتخذا. پہلے آپ نے عجل کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے، اتخذتم جی العجلہ، اتخذتم جی العجلہ. کیا ترجمہ کیا تھا اجلا. اتخذتم العجلہ؟ بچڑے کو بچڑے کو بنا لیا. وہاں بھی اتخذا. اب یہ کمال ہے زبان کا. وہ کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی غلط چیز کو اصل چیز بنانا ہو تو وہاں لفظ اتخذا استعمال کرے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا بنا لینا. تو انہوں نے کہا اتخذ اللہ، فاعل اللہ ہے. کیسے فاعل اللہ ہے؟ کون سی نشانی ہے اس کے اندر؟ پیش بتائیے بتائیے بتائیے. پیش پیش. جن کو نہیں پتا وہ پھر بار بار میں کہوں گا یہ یاد رکھ لیں، یہ کوئی آپ کا امتحان نہیں ہے. یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ ہوگا نا کہ مجھے نہیں آتا تو وہاں جگہ خالی ہو جاتی ہے، اس جگہ پہ آپ کر لیں کہ جس کے اللہ کے اوپر اگر پیش ہے اتخذا فعل ہے تو اللہ فاعل ہوگا. تو اللہ نے بنا لیا ہے. ولدا، کیا کہیں گے ترجمہ؟ بیٹا. 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 ایک بیٹا. جی مثلا جو یہود ہیں انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر حضرت عزیر علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹے. اور نصارہ جو تھے عیسائی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے. بیٹے. اور مشرکین کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. مشرکین نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ آگے آئے گا قرآن مجید کے اندر ہی اب پڑھیں گے ہم. جی تو یہ ساری تینوں چیزیں یا تینوں لوگ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک. وہ کیا ہے؟ شرک. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. اس اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. اور آگے آتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا اس کا کوئی بیٹا ہے. یہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، وہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں ابھی لم یلد ولم یولد، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کسی کمی سے، کسی نقص سے کس کے اندر نہ ہو، تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان. کیا کرتے ہیں؟ سبحان. سبحان. وجہ کیا ہے کہ انسان کو تو ضرورت ہے کہ اس کی نسل چلے. کیوں جی؟ جی تو اس کو پتا چلے کہ بھئی کیپٹن صاحب کہیں گے کہ بھئی میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، میں کہوں گا میری بیٹے اور بیٹیاں ہوں، کوئی فلاں بندے کے جب تعارف کروائے گا تو پتا چلے گا جی یہ کیپٹن صاحب کا بیٹا ہے اور یہ محمود صاحب کا بیٹا یا بیٹی ہے. ایسا ہے؟ جی یا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے جناب کچھ تنخواہ میں سے پیسے بھیج دیں گے جی، یا اس کے علاوہ اور کچھ چیز، مطلب ہے کہ شہرت کا چلو بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کمیوں سے پاک ہے. تو ہم ترجمہ کریں گے سبحانہ، وہ سب، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے. پاک ہے. سبحانوں کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اولاد سے. کس سے پاک ہے؟ اولاد سے. اولاد سے. اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بھائی، کوئی بہن نہیں. وہ ہے احد. احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا. ایک. اکیلا.
بالکل جی. اب جناب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو آپ لوگ ہیں کہ جو ایک 5 مرلے کے 4 مرلے کے یا 8 کنال کے گھر میں رہتے ہوں اور آپ کو یہ مشکل ہو کہ میرے بعد پتہ نہیں میرے اس ولے کا یا اس جگہ کا کیا بنے گا جی، میرا تعارف پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ بل لہو، بل اسی بل کا مطلب ہے بلکہ، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، ما کا مطلب ہوگا جو کچھ بھی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. زمین میں. میرے ساتھ ترجمہ کریں ذرا، پھر میں آگے پڑھوں گا. کل اللہ قانت بعد میں. وقالو، ترجمہ کریں. اور انہوں نے اور کہا، ان یہود نے کہا، اور انہوں نے کہا جی، اور ان یہود و نصارہ نے کہا یا بنی اسرائیل نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ نے اللہ بنا لیا نے بنا لیا اللہ نے ہے بنا لیا ہے، ولدا، بیٹا بیٹا، بیٹا. بیٹا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، سبحانہ، وہ اس سے وہ اس سے پاک ہے، ذات تمام وہ ذات، وہ ذات بریکٹ میں کر لیں، اس سے پاک ہے. اس سے وہ پاک ہے. ذات، یہ جناب پہلی صفت ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. دوسری صفت، دوسری صفت، بل، ترجمہ کریں. بلکہ 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 لہو، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، ما واحد کے لیے بھی ترجمہ ہوتا ہے اور ما جمع جو کے لیے کچھ بھی آتا ہے، من واحد کے لیے بھی آتا ہے، من جمع کے لیے بھی آتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کیا کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور جو کچھ ہے بھی کہہ سکتے ہیں جی. جی سر، جی سر. تو ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے فی السماوات، آسمانوں میں اور زمینوں میں. آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. نہیں آپ آسمانوں کے ساتھ فوری طور پہ کہہ دیتے زمینوں اور زمین میں، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اچھا جی، اپنے منصور بھائی بتائیں گے کہ آسمانوں میں کون کون سی چیزیں آپ گن سکتے ہیں؟ جلدی جلدی. یہ سورج چاند ستارے، کیپٹن صاحب بتائیں گے، وہ آپ سوچ لیں جی. چلیں جی، چاند، ستارے اور سورج، سورج، 7 آسمان، سورج، 7 بادل، آسمان. ٹھیک ہے، کہکشائیں، اچھا جی، بالکل ٹھیک. اب یہ کہکشائیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایون فرشتے بھی چلو کر لیں جی، فرشتے وہ بھی اس میں ہیں. اب چلو فرشتوں کے بارے میں حدیث کل کریں گے اس لیے کہ وقت کم ہو جائے گا. اور زمین میں یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب وہ کر کے آ رہے ہیں، اب یہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے. کل لہو قانتون، کل کا مطلب ہوگا ہر ایک، سب کے سب. سب کے سب کرنا ہے یا ہر ایک کرنا ہے؟ سب کے سب، سب کے سب. اچھا، سب کے سب، لہو، اس کے لیے، اس کے لیے، اسی کے لیے اس کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. اس اللہ کے لیے. قانت کا ترجمہ کریں گے فرما برداری کرنے والے، ایک کا کریں گے تو قانتون کا کیا ہوگا؟ فرما برداری کرنے والے. فرما برداری کرنے والے ہیں. فرما برداری کیسے کرنے والے ہیں؟ لو جی، آپ سیکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. پوری کی پوری کائنات کے اندر یہ جن اور انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت اختیاری دی ہوئی ہے. ایسا ہے؟ جی سر. چاہے تو مسلمان، چاہے تو کافر، یہ تمہاری اپنی مرضی پر ہے. جی، اپنا ڈیسیژن لو، لیکن میری نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو، ان جیسا بنو. ان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر قوت اختیاری نہیں ہے.
جی وہ اللہ کو پہچانتی تو ہیں لیکن نہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 44، اور میں نے کہا تھا اسلام زبان کا اور دل کا اقرار، لیکن قانت وہ ہے کہ اس کو عملی طور پر اللہ کی عبادت کے اندر خشوع، خضوع، عاجزی یہ آتا ہے قانتین. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ اسراء کے اندر کہا تسبح لہ السماوات السبع والارض، اس اللہ کے لیے ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ تسبح، تسبیح بیان کر رہی ہے. جی سر. تسبح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان تسبیح بیان کر رہی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی تعریف اس کے نام لے لے کے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم کم عقل ہو، تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی. کیوں جی؟ جی سر. وہ زبان، مطلب مجھے بتائیے کہ یہ زمین 1,00,000 سے زیادہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریوالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کر رہی ہے. سر. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اللہ کی تابع داری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کر رہی ہے. کر رہی ہے. کبھی اس نے کہا ہو کہ میں ذرا 1 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا آرام لے لیتی ہوں؟ نہیں. اور روٹیٹ بھی کر رہی ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی. وہاں بھی یہ 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے میرے اس انسان جو میں نے پیدا کیا ہوا اس کی خدمت کرنی ہے. بتائیے. جی. اب اسی کو جتنے بھی زمین و آسمان، سورج، جو کچھ بھی ہیں، آپ کہکشاں جو نام لیے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یس سر. جی. لو جی، یہ ہم نے پڑھی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، دوسرا پڑھا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کے لیے ہے، اور تیسرا پڑھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ نے جو ان کو کام دیا ہے، وہ آج میں پڑھا رہا تھا اپنی کیا بیٹے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ چلڈرن. اچھا جی. تو ان کو پڑھا رہے تھے تو بچی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ میرے پاس پینسل ہے، دادا ابو یہ بتائیں یہ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ تو پھر میں نے تو اس کو بتانا تھا. اچھا ہے سوال. میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ اس کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں جی لکھنا. میں نے کہا یہ لکھتی ہے یا نہیں لکھتی؟ کہتے جی لکھتی ہے. میں نے کہا بس یہ اس کی تسبیح ہے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ذرا پانی پی آؤں پھر میں آگے لکھوں گی. کیوں جی؟ جی سر. تو بھائیو یہ چیز ساری جیسے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بھی بتائے گا.